मुफ्ती साहब, यौम आज़ादी मनाई जा रही है। इसको लेकर के कल मालेगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें यौम आज़ादी से मुतालिक बातें की। उसमें एक जो है मौजूद आपसे मुतालिक भी आया कि आप जो है हर साल 15 अगस्त को जो है रैली निकालते हैं, हमले पर जाते हैं, शोर शराबों को क्या कहते हैं? 15 अगस्त यौम आज़ादी है और 26 जनवरी यौम जमहूरिया है। सियासत में आने के बाद सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत एक सरकारी नुमाइंदे के लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से ज़रूरी होती है। मैं जब ईदगाह ग्राउंड पर इन प्रोग्रामों में गया तो मैंने इस बात को महसूस किया कि हम लोग इस बात का दावा करते हैं कि मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है और अंग्रेज़ों ने चुन चुन करके उलमा को दाढ़ी टोपी कुर्ते वाले को पकड़ पकड़ करके सज़ा दी और फांसी पर चढ़ाया। 57,000 से ज़ायद उलमा शहीद किए गए, फांसी पर चढ़ाए गए और लाखों लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। लेकिन जब ये प्रोग्राम होता है तो उन प्रोग्रामों में मुसलमानों की शिरकत ऐसी होती है जैसे नमक में आटे के बराबर, यानी नहीं होने के दर्जे में होती है। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई इस प्रोग्राम को बहुत जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, लेकिन मुसलमान इस प्रोग्राम में शरीक नहीं होते। छुट्टी का दिन होता है, लोग अपने घरों पर सोए रहते हैं, लोग प्रोग्रामों में जाते नहीं हैं। तो हमने एक माहौल बनाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी रहे कि अब मुसलमान इन दोनों प्रोग्रामों में बहुत जोश व खरोश के साथ शरीक होता है और बिरादरान वतन के मुकाबले में हमारी तादाद ज़्यादा होती है। और हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हत्ता के बुर्का पोश ख़वातीन भी उस प्रोग्रामों में आती हैं। अब जाहिर बात है कि ये प्रोग्राम कोई शरीयत के खिलाफ नहीं, अपनी खुशी का इजहार करना या अगर गम है तो गम का इजहार करना इंसानी फितरत है और हमारी शरीयत ने उसको उसके इजहार के लिए एक हद मुकर्रर की है, तरीक़ाकार मुतय्यन की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इन प्रोग्रामों की आड़ में गैर शरई हरकत करते हैं, आप उस पर कदगन लगाइए ना, आप उस पर तनकीद कीजिए ना। जैसे स्कूलों में गैदरिंग के नाम पर हमारी बच्चियों को नचवाया जाता है और इसी तरह बैंड बाजे के साथ जो है कुछ इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं जो गैर शरई हैं। इसी तरह जो है रोड रास्तों पर चौराहों पर डीजे लगा करके लोग नाचते हैं, रात देर तक ये हरकत की जाती है। आप व्यक्तिगत तौर पर, शख्सी तौर पर आप इस बारे में कहिए ना। अब मेरे मुतालिक जो बात है कि मैं मोटरसाइकिल पर जाता हूँ तो जाहिर बात है या तो मैं पैदल जाऊंगा तो भी लोग मेरे साथ रहेंगे। हम जो है जमीयत उलमा में झंडा बंधन का प्रोग्राम करने के बाद अपनी ऑफिस पर आकर झंडा बंधन का प्रोग्राम करते हैं और फिर ईदगाह जाते हैं। तो हमारे पास तो सैकड़ों की तादाद में हमारे अपने मानने वाले हमारे वर्कर होते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। तो एक साल हम पैदल गए, लेकिन पैदल जाने में जो दिक्कतें आई, हमने मोटरसाइकिल पे जाना शुरू किया। अब जाहिर बात है कि जो लोग हमारे साथ होते हैं उनमें से कुछ लोगों ने शोर शराबा भी किया, हमने उनको मना भी किया, पुलिस ने उनको पकड़ा भी और घंटों उनको पुलिस स्टेशन में बिठा करके भी रखा। अभी चंद सालों से तो हम अपनी कार पर जाते हैं, हम 4 व्हीलर पर जाते हैं। अब चंद सालों पहले की बात को उन्वान बना करके आज अगर सवाल किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेने वाले उस पर जो है जवाब दे रहे हैं, तो उनको जवाब ये देना चाहिए था कि ये पुरानी बात है, बरसों पहले मोटरसाइकिल पर जाना हुआ, अब तो 4 व्हीलर पर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोटरसाइकिल पर जाना गलत है, पैदल जाना गलत है या 4 व्हीलर पर जाना गलत है? जाने के यही 3 तरीके हैं। अब जाहिर बात है कि पैदल जाएं तो उस पर एतराज़, मोटरसाइकिल पर जाएं तो उस पर एतराज़, कल 4 व्हीलर पर भी एतराज़ किया जाएगा। तो इसलिए ये बात मुनासिब नहीं है। मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कुर्बानी देने वाले हम मुसलमान हैं, ये हमारा दावा है। और इस दावे में कितनी सच्चाई है, तारीख जानने वाले इस बात को जानते हैं।
اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ آج پریس کانفرنس سے لے رہے ہیں ایسے تمام لوگوں کو بھی سرکاری پروگراموں میں آنا چاہیے. اب اپنی حب الوطنی اور اسی کے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی قربانی ظاہر ہو، اس کے لیے آپ کی بھی شرکت ضروری ہے. اور مفتی صاحب ہمارے لوگوں میں قریش برادری کی جو ہے پہچان جاتی ہے. قریش برادری کے ایک بڑے نے کل آپ سے ملاقات کر کے حمایت مانگی، کیا آپ نے اس کو حمایت کی؟ قریش برادری کا یہ اپنا کاروبار ہے اور ہم نے 2009 سے 14 کے درمیان اور 2019 سے 24 تک قریش برادری کے ہر مسئلے میں ان کی نمائندگی کی ہے. ہم نے ان کے لیے ہر طرح کا جو بھی تعاون ہو سکتا تھا ہم نے تعاون دیا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو الیکشن ہوا ویدھان سبھا کا، اس الیکشن میں پوری برادری نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ ایک نمائندے کے، ایک امیدوار کے حق میں تھا، میرے خلاف تھا. یہی وجہ ہے کہ پورے مہاراشٹر میں ہر جگہ کے قریش برادری کے لوگوں نے اپنے ایم ایل اے سے ملاقات کی، اپنا مطالبہ رکھا اور اپنے مسائل رکھے. لیکن مالیگاؤں قریش برادری کے لوگوں نے اخیر تک، جب تک ہاؤس چلتا رہا، کسی نے بھی ہم سے ملاقات نہیں کی. اور یہ بات جب برادری کے کچھ لوگوں سے کسی پروگرام میں ملاقات ہوئی تو میں نے یہ شکایت کی، تو کل وہ لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے آ کر کے دو مطالبہ رکھا. ایک مطالبہ تو خود قریش برادری کے حق میں ہے کہ ٹرانسپورٹنگ میں جانوروں کو جو گاڑی میں لایا جاتا ہے اس کی تعداد بڑھائی جائے، یعنی بجائے 6-8 جانوروں کے 10 جانور 10 بھینس ایک گاڑی میں لانے کی اجازت دی جائے، ایسا سرکار سے مطالبہ ہو. اور دوسرا انہوں نے مطالبہ مجھ سے یہ لیٹر میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں نمائندگی کروں کہ جو جرسی گائے ہوتی ہے اس کا جب بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ بچڑا ہوتا ہے، نر ہوتا ہے، تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ بچہ مر جاتا ہے، اس کو دودھ نہیں ملتا، چارہ نہیں ملتا. تو یہ جو ہے بہت بڑی حیوانیت اور بہت بڑی درندگی ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ سے تعلق نہیں رکھتا، یہ مسئلہ جو ہے شیتکری لوگوں سے اور جانور پالنے والے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ کو یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اور میں نے ان سے بہت صفائی سے یہ بات کہی کہ آپ ایک کاروبار سے تعلق رکھتے ہو، آپ کی روٹی روزی ہے، آپ اگر کاروبار سے جڑے ہوئے کسی ایک امیدوار کی کھل کر کے حمایت کرو گے تو تمہیں مخالفت جھیلنی پڑے گی. یہ تو خیر مناؤ کہ ہم نے تمہاری مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا ہی نہیں ہے، آپ کی برادری میں جو کمزور طبقہ ہے اس کی روٹی روزی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم نے آپ کی مخالفت نہیں کی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی جو ہڑتال ہے یہ ہڑتال کامیاب نہیں رہی، آپ ہی کے لوگوں میں دو تڑ ہو گئی اور لوگوں نے آپ کی ہڑتال کی مخالفت کر کے اپنا کام کاج شروع کر دیا ہے. اس لیے اب آپ میرے پاس آئے ہو، ہم سرکار سے مطالبہ کریں گے. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے جو بات کی تو راجے کے ڈپٹی چیف منسٹر اجیت دادا پوار نے باقاعدہ ڈی جی سے مل کر کے یہ آدیش پارت کروایا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کر کے گو رکشا سمیتی کے لوگ، بجرنگ دل کے لوگ، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو دھندا بنا لیا ہے، جبکہ ان کا گو رکشا سمیتی یا بجرنگ دل سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ روڈ پر آ کر گاڑیوں کو روکتے ہیں، لوٹ پاٹ کرتے ہیں، ڈرائیوروں کو مارتے ہیں. یہ حرکت غیر قانونی ہے، اس پر روک لگائی جائے، ایسا ہمارے نائب وزیر اعلیٰ اجیت دادا پوار نے ایسا آدیش جاری کروایا ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ جو غنڈہ گردی، دادا گیری روڈ پر ہو رہی ہے، لوٹ پاٹ جو روڈ پر ہو رہی ہے وہ بند ہوگی. سر کا آخری سوال کہ آپ نے اسمبلی میں ایک اچھی نمائندگی کی تعلیم معافیہ کے خلاف، اس کو لے کر کے جو ہے ایس آئی ٹی بھی تشکیل ہوئی اور کچھ بڑے وقت اسکولوں پر مقدمات ہوئے، لیکن مخالفین جو ہے اس کا ٹھیکرا آپ کے اوپر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے سالو گیا تو ایس آئی ٹی بننے والے لوگوں پر مصیبت ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے جو آواز اٹھائی ہے اگر وہ آواز غلط ہے تو آپ کو برابر ہم پر تنقید کرنے کا حق ہے، لیکن ہم اس بات کو حق بجانب مانتے ہیں
کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی مستقبل اور فیوچر داؤں پر لگ چکا ہے، اور اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں، کالجوں میں جس طرح ٹیچروں کا استحصال ہو رہا ہے کہ 10 10 20 20 سال ان سے فری میں کام کروا لیا جاتا ہے، اور جب ویکینسی نکلتی ہے تو اس موقع پر جو پارٹی زیادہ پیسہ دیتی ہے آپ اس کو جو ہے ملازمت دے دیتے ہیں، باقی لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو آپ ملازمت دیتے ہیں ان کو برسہ برس پہلے لگایا گیا ایسا بتا کر کے فرق کی کروڑا کروڑ روپیہ سرکار سے وصول کرتے ہیں۔ یہ بھرشٹاچاری ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی آواز اٹھائی جائے تو اس میں کچھ لوگوں کو تو تکلیف ہوگی۔ آج اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو میں نے خاص طور پر مالیگاؤں یا ناسک کے تعلق سے بات نہیں کہی ہے، پورے مہاراشٹر کے تعلق سے میں نے بات کہی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جانکار حلقے میں یہ چرچا ہے کہ سب سے زیادہ بھرشٹاچاری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور سرکاری آفیسران بھی یہ بات کہتے ہیں۔ تو انکوائری کوئی غلط بات نہیں ہے، جو گنہگار ہوگا اس کو انکوائری سے ڈرنا چاہیے، اور اس کو ڈر بھی ہوگا، اور جن لوگوں نے غلط نہیں کیا ہے انکوائری سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسا میرا ماننا ہے۔